بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقہ، لیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ مراد ہے، اور بقیہ صدقات اس کے تابع ہے، جیسے انما الصدقات للفقراء میں زکوٰۃ مراد ہے۔ سب سے بڑا صدقہ زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اور لاکھوں کروڑوں خیرات کر لے، فضول ہے۔ جیسے فرض نماز کوئی نہ پڑھے اور ہزاروں نیکیاں کر لے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، لیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، یعنی حضرت آپ قبول فرمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے، بلکہ آپ کے آزاد کردہ غلام کے لیے قیامت تک زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ چاروں ائمہ اس پر متفق ہے۔ اور زکوٰۃ الی السادات کا جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ مذاہب سے بغاوت کر کے دیا جاتا ہے، غلط اور کمزور نکما فتویٰ۔ بادشاہ مسلمین کو چاہیے کہ اس پر پابندی لگائے اور ایسے فتوے دینے والوں کو گرفتار کر کے سزا دے۔ خدا کا شکر ہے دیوبند کے اکابر علماء سب متفق ہیں کہ کسی وجہ سے بھی سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور کوئی ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہی اس کو آپ دیں گے، اور مال میں پیسہ نہیں ہے۔ وفی مالک حق سوی الزکوٰۃ، ترمذی، تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ ماں کو زکوٰۃ دیں گے، بیوی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اولاد پر زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، مسجد میں آپ زکوٰۃ دیں گے تو سید اور سادات کو بھی غیر زکوٰۃ دیا کریں۔ خذ من اموالہم صدقہ، حضرت لیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، یعنی لے آپ اور خرچ کرے فقراء پر۔ چنانچہ محتمم اگر غنی بھی ہو تو طلباء کے لیے زکوٰۃ قبض کرے گا، اور وہ وکیل الطلباء ہے، فقبضہ کقبضہم، کیونکہ ہدایہ میں ہے کہ قبض الوکیل کا قبض الاسیر۔ فلا حاجہ الی الحیلہ یا الطالب اذا اخذت وانت مدیر الجامعہ من قبل الطلبہ حلت الزکاة، بعدين لك الخيار ان تنفقها حيث ما تشاء ولكن في مصالح الطلبة، ولو انفقتها في مصالحك فتفكر من قلب المعلم ولا يخون مع مالكه فأنت تخون في الأمانات، ألا تستحي من القلب المعلم؟ وهذه جزية قيمة وجدناها في خلاصة الفتاوى ثم في كتب شتى من الفقه، فإذا وجدت هذه الجزية فلا تحتاج إلى الحيلة حيث تجعل الروبية في كرتون ثم تقول لأحد الطالب تقبل هذا عار، ايش هذا؟ لا حاجة إلى هذا۔ قبض المدير كقبض الطلبة، لأن الفقه يبرهن بأن قبض الوكيل كقبض الأسير۔ خذ من اموالہم صدقہ، حضرت آپ لیں ان کے مال کی زکوٰۃ۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم جلد 2 کے اخیر میں بھی مولانا خلیل احمد مولانا اشرف علی کا متفقہ فتویٰ ہے کہ حاجت نہیں ہے اس قسم کے ہیلوں کے لیے۔ عام طور پر سرحد بلوچستان، افغانستان، ایران میں زکوٰۃ کسی ضروری مد میں خرچ کرنا ہے، مسجد بند نہیں، مدرسہ ہو تو خرچ نہیں ہو سکتی، تو جمع کر کے ایک طالب کو کہہ دیتے، فقیر کو، کہ آپ قبول کریں، وہ قبول کر کے پھر 10-15 اس کو دے دیتے، باقی خرچ کر، اس کی حاجت نہیں۔ یہ تفقع کے خلاف ہی ہے، اس سے بڑھ کر فقہ موجود ہے۔ دادیم ترا از گنج مقصود نشانی، ماں ہم نہ رسیدیم تو شاید بے رسانی، ہم نے آپ کو فکر کے خزانے دے دیے، کاش کہ تجھ میں قدر و لیاقت ہو۔ خذ من اموالہم صدقۃ، لیجئے ان کے مال کی زکوٰۃ، تطہرہم، کہ پاک کر دے ان کو، وتزکیہم بہا، اور ان کا باطن صاف ہو جائے اس سے، زکوٰۃ دینے سے ظاہری باطنی فائدہ، وصلی علیہم، دعا فرمائے ان کے حق میں، یہ دعا ہے۔
کہ آپ دین کی مدد کریں، طلباء کے لیے احسانات کریں، پھر دعا دل سے نکلے کہ ایسے دعا کرے اور دعا کرے، دعا کرے اور دعا کرے، فضول باتیں۔ پیغمبر کو کہتے ہیں جب یہ زکوٰۃ ادا کر لے، دین کا تعاون و مدد کرے تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دعا بھی ماحول کو چاہتی ہے، غیر ماحولیاتی دعا بیکار ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا سکون ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، آیا انہوں نے جانا نہیں بے شک اللہ قبول کرتے توبہ بندوں کی، ویاخذ الصدقات، اور وہی قبول کرتے خیرات کو۔ حدیث شریف میں ان الصدقہ لتقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید عبدہ، زکوٰۃ پہلے اللہ کے ہاتھ میں پھر بندے کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، خدا کا حکم ہے کہ مستحق کو دو۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ فرمائیے عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایمان سے کہو کہ پیغمبر کے لیے ہے کہ آپ زکوٰۃ قبول کریں، تو پیغمبر کے زمانے میں گویا غیر نبی کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں تھی، بقیہ لوگوں کو پیغمبر دے گا۔ مسئلہ سمجھا کرو، قرآن کی طرح سمجھو۔ تو پتہ چل گیا کہ اپنے بڑے علماء، اساتذہ اور مشائخ کی دعائیں لینے کا یہی طریقہ ہے۔ یہ بھی ادب کا طریقہ ہے کہ انہیں اطلاع دے کہ حضرت فلاں مدرسے کو، فلاں شخص کو اتنا تعاون اس مجمع سے کر چکا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہی کہے گا نا، وصلی علیہ وصلی علیہ۔ اور یہ دعا جو آپ نے دین کی مدد کی، قرآن کہتا ہے یہ قبول ہے، ان صلاتک سکن لہم، یہ سکون والی دعا ہے، قبولیت والی دعا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین پر خرچ کرنا اور دین والوں پر جیسے نبی کے ہاتھ میں دینا ہے۔ پہلا مقام اور سب سے بڑھیا مقام جو اللہ نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، تو یہ مت کہو کہ جی میں اور بھی بہت جگہوں میں کر رہا ہوں، کرتے تھے آپ، کرتے رہو، لیکن اس کو پہلا نمبر دے آپ۔ اگر اس میں آپ نے کمی کوتاہی کی تو آپ نے آیات مطلق نہیں سمجھی۔ اور وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایمان والے بھی ہے یا نہیں، ان کا بھی حق ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہم ان کو سمجھتے ہیں، لیکن خوف ہے۔ یہاں قریب میں کچھ لوگ رہتے تھے، ایک دفعہ خود مجھے کہا کہ ہم صرف زکوٰۃ وصول کرنے یہاں گلی میں ٹھہرے، ہم مسلمان نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس خطرے سے نکالنے کے لیے کہا کہ واضح ایمان والوں کو پہلے دے آپ۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ فرمائیں عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال اور اس کے پیغمبر، والمؤمنون، اور مسلمان۔ میں نے جواب پہلے دیا، اللہ بواطن و نتائج کو جانتا ہے، نبی اور امت ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان قریب لٹائے جاؤ گے غیب اور شہادت جاننے والے کی طرف، اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس بتا دے گا تم کو وہ جو عمل کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ اور حضرات بھی ہیں، مرجون، جن کا معاملہ ملتوی ہے، لِأَمْرِ اللہ، اللہ کے فیصلے آنے تک۔ یہ جگہ سمجھو، کچھ لوگ اور ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، کعب ابن مالک، 3 صحابہ حد درجے مومن مخلص، لیکن تبوک کے غزہ میں شریک نہیں ہوئے۔ واپسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی ظاہر کی، وہ بہت طویل حدیث ہے بخاری شریف میں کعب ابن مالک کی۔ وآخرون، کچھ اور لوگ مرجون، جن کا معاملہ ملتوی ہے، لِأَمْرِ اللہ، اللہ کے فیصلے آنے تک۔ اما يعذبهم، یا تو عذاب دے ان کو،
وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا قبول کرے ان کی توبہ، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اس واقعہ کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔